اب وہ جو خراب فون کمپنی نے پرچیز کیے ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈیلر ڈھونڈتی ہے. پاکستان سے علیحدہ ڈیلر ڈھونڈا، انڈیا سے علیحدہ ڈھونڈا، سری لنکا سے علیحدہ ڈھونڈا، بنگلہ دیش سے علیحدہ. اسی طرح جو غریب قسم کے ممالک ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو آئی فون ہی یوز کرا، آئی فون 6 اگر آپ کو 1000 روپے میں بھی ملے اور آئی فون ایکس میکس یا ریفیب کوئی فون آپ کو 40-50 ہزار یا 30,000 روپے میں بھی ملے، تو میری آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے فون پرچیز نہیں کرنا، کیونکہ آپ سب سے بڑا گھاٹا کھانے والے ہیں. اور اس ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتانے والا ہوں. میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں تاکہ آپ کو ایک اسکیم سے بچایا جائے جو کہ ریفیب فون کر رہے ہیں. اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی وجہ بتاتا ہوں کہ آپ نے پرچیز کیوں نہیں کرنی. سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیئر کر لیں کہ جب بھی ایک بڑی کمپنی نیا ماڈل لانچ کرتی ہے تو وہ اپنے کسٹمر کو گریب کرنے کے لیے، اپنا کسٹمر اس کا وہیں تک رہے، اس کو وہاں تک رکھنے کے لیے کسٹمر کو ایک لالچ دیتی ہے، اپنے یوزر کو ایک لالچ دیتی ہے کہ پرانا فون مجھے دے دیں اور نیا فون ہمارے سے لے جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ بندہ یا 2 لاکھ بندہ سوئچ کرتا ہے اسی طرح کے ای ایم آئی کے چکروں میں کہ ای ایم آئی پے کرے گا اور منتھلی بیسس پہ ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتا رہے گا اور نیا فون لے لے گا، تو obviously بات ہے جو پرانا فون اس کا ہوگا نیا فون لینے کے چکروں میں وہ اپنا خراب فون اس کو دے گا. اگر 1 لاکھ فون اس نے کمپنی کو واپس دیا ہے تو وہ جو 1 لاکھ فون ہوگا اس میں کیمرہ بھی خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس نے فون یوز کیا ہے تو وہ گرا ہوگا یا واٹر ڈیمیج ہوا ہوگا تو اس کا کیمرہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کا ڈسپلے بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کا وائی فائی اینٹینا بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کے سگنل کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں. مین سے اس کا ٹرو ٹون خراب ہو گیا یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح تو جب وہ فون اپنا کمپنی کو دے دیتا ہے اور نیا فون اس سے لے لیتا ہے، کمپنی نے تو پورے مارجن رکھا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں اس کو اس حساب سے فون لوں گا، تو وہ کمپنی اتنی سمجھدار ہوتی ہے کہ وہ اپنا نقصان خود پہ نہیں لیتی، وہ جو فون اسے پرچیز کرتی ہے اس کو بھی سیل کر دیتی ہے اور جو نیا فون ہوتا ہے وہ دیتی ہی اس کو اس ریٹ میں ہے تاکہ وہ کمپنی اس سے پروفٹ کما سکے. اب بات ہے ریفیب کی طرف میں لے کے جانے والا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ریفیب ہوتا کیا آپ کو پتا چلے گا. اب وہ جو خراب فون کمپنی نے پرچیز کیے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ڈیلر ڈھونڈتی ہے. پاکستان سے علیحدہ ڈیلر ڈھونڈا، انڈیا سے علیحدہ ڈھونڈا، سری لنکا سے علیحدہ ڈھونڈا، بنگلہ دیش سے علیحدہ. اسی طرح جو غریب قسم کے ممالک ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو آئی فون ہی یوز کرنا ہے. کیوں یوز کرنا ہے جی؟ وجہ کیا اس کی؟ نہیں جی اس کے پیچھے ایک ایپل کا لوگو لگا ہوتا ہے، وہ اس لوگو کی وجہ سے میں نے آئی فون پرچیز کرنا ہے. اور اس سے پوچھیں کہ یار فون کا کیمرہ آپ کو چاہیے؟ نہیں مجھے فون کا کیمرہ نہیں چاہیے، میں نے ویسے ہی آئی فون یوز. میں آپ کو یہ باتیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود ایز اے شاپ کیپر ہوں اور یہ جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہیں بتائے گا. یہ 12-14 سال کے تجربے کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. اکثر کسٹمر میرے پاس آتے ہیں یار ریفیب فون ہی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، میں نے آئی فون ہی پرچیز کرنا ہے. یار کیا وجہ ہے کیوں پرچیز کرنا ہے؟ نہیں بس مجھے آئی فون چاہیے کیونکہ لیڈ کلاس کے لوگ یوز کرتے ہیں. یار میرا فلاں فرینڈ ہے، میرا فلاں دوست ہے، میں نے شادی میں جانا ہے، میں آئی فون ہی یوز کرنا ہے. تو وہ ریفیب کے چکروں میں پڑ رہے ہوتے ہیں. اب بات ہماری ادھر ہی رہ گئی ہے. ایپل کی کمپنی ڈیلر ڈھونڈتی ہے یا خود کچھ ڈیلر ہوتے ہیں وہ آئی فون کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے خراب فون پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ان کے پاس 2 لاکھ فون پڑا، وہ کہتے ہیں ہمارے سے ڈیل ماریں، ٹوٹل کتنے فون آپ ہمیں کتنے میں دیں گے، اس میں صحیح بھی ہمیں دے دیں، خراب بھی ہمیں دے دیں، ہماری سردردی ہے. ڈیل وغیرہ لگتی ہے، ان کا کانٹریکٹ وغیرہ ہوتا ہے، فون اس سے پرچیز کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں. اب وہ فون کیا ہوتا ہے جی، وہ پھر چھوٹے موٹے کاریگر وغیرہ ڈھونڈتے ہیں جو آئی فون ایکسپرٹ جن کو بولا جاتا ہے، وہ ان کو پھر دیکھتے ہیں فون میں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں. وہ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ اس کے کیمرے کا ایشو ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے، اس کا دس اینڈ دیٹ، ساری چیزیں اس کی وہ پھر دیکھتے ہیں. اس کو پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کریں گے، وہ ان کو صحیح کرتے ہیں اور وہ اس کی باڈی وغیرہ ڈال کے ہر چیز اس کی نئی کر کے اپنی طرف سے ان کے بقول کہ ہم نے بالکل ٹھیک کر دیا، وہ اپنی طرف سے کر کے اس کو فون کا نام دے دیتے ہیں ریفیب. اب وہ ریفیب جو فون ہوتا ہے نا، وہ پاکستان کی مارکیٹ میں آ گیا، انڈیا کی مارکیٹ میں، بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں چلے گیا، سری لنکا کے پاس، اسی طرح غریب ممالک کے پاس وہ ریفیب فون چلے جاتا ہے اور ادھر لٹنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ جیسے میرے جیسے بندے.
اب اس لوگوں کے چکروں میں بندہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں نے ریفیب فون بھی لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ریفیب ہے کیا، کہ یہ کھلے ہوئے فون دوبارہ تیار کر کے سیل کیے جا رہے ہیں، اس چیز کا نام ریفیب ہے. تو وہ فون آخرکار پرچیز کر لیتے ہیں. جیسے ہی فون مہینہ 2 مہینہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو سگنل کا مسئلہ ہے، اس میں کیمرہ نہیں صحیح چل رہا، کیمرہ بلر ہو گیا ہے، اس کی تو بیٹری بوسٹ ہوئی تھی ایک دم، یہ 100% تھی، ایک دم اس کی بیٹری 80 پہ آ گئی ہے. وہ پریشان ہو کے اپنے پیسے بچانے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے. تو وہ فون آخرکار کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بکنے کے لیے آتے ہیں، اور جب ہم فون دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار یہ تو پہلے ہی ریفیب ہے، ہم تو پرچیز کرتے نہیں ہیں. تو اس کے چکروں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. یہاں پھنس جاتے ہیں بیچارے OLX والے. OLX پہ جب فون جاتا ہے لگتا ہے، پہلے تو انہوں نے آلریڈی نقصان کھایا ہوتا ہے. وہ فون جو کوڑیوں کے باہر نہیں لینا چاہیے، مینس کہ 1 روپے کا نہیں لینا چاہیے فون، تو وہ فون انہوں نے پرچیز کیا ہوتا ہے 60,000 70,000 80,000 1 لاکھ روپے تک. تو وہ پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ لاس ریکور کیا جائے. وہ OLX پہ لگا دیتے ہیں، اور OLX پہ پھر ایک نیا مرغا تیار ہو جاتا ہے. جب وہ پرچیز کرتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. وہ پھر فون ریپیئر ہو کے مسئلے مسائل اکٹھے ہو کے آخرکار کیا ہوتا ہے، جو اینڈ یوزر ہوتا ہے نا، جس نے 30-40 ہزار روپے کا پرچیز کیا ہوتا ہے اولڈ فون ریفیب فون، وہ بیچارے پھر اس کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے. ہر بندہ ایک 5 لاکھ روپے سے فون سٹارٹ ہوتا ہے، کرتے 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 1 سے 2 سال میں وہ 3-4 لاکھ روپے کا نقصان کر کے جاتا ہے. ایک ریفیب فون پرچیز کرنا سب سے بڑا گھاٹا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈبہ بیگ فون لے لیں جس کی کوئی لائف کم از کم بھی 3 سال 4 سال ہوگی. اور آئی فون کی آپ کو 1 مہینے کی وارنٹی نہیں دی جائے گی. اگر آپ دکاندار کو کہیں گے نا کہ یار ابھی اس کی مجھے 1 مہینے کی یا 10 دن کی وارنٹی دے دو، وہ وقتی طور پہ لکھ تو دے گا آپ کو کہ ہاں جی بل میں بیچنے کے لیے کہ یار اس کی 1 مہینے کی وارنٹی ہے 2 مہینے کی وارنٹی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا مسئلہ 2 دن میں بھی آ گیا، پہلی بات مہینہ 2 مہینے چل جاتے ہیں یا 20-25 دن تو نکال ہی جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جب پروسیسر ہوتا ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو پھر جا کے یہ مسئلے وغیرہ بنتے ہیں، کیونکہ ریفیب ہوتے ہیں پہلے یوز ہوئے ہوتے ہیں. جب ایک بورڈ کو دوسرے فون میں دوسری باڈی میں شفٹ کیا جاتا ہے وداؤٹ مشین کے ساتھ، کیونکہ وہ مشینری تھوڑی ہوتی ہے، انسان ہاتھ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لوگ وغیرہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو فائنلی آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس فون کو پرچیز نہ کریں. تو اسی طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو ہر کوئی بندہ نہیں بتائے گا. اس طرح کی انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.